اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں وہ ڈی ایچ اے ویلی کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں آپ لوگوں نے بہت سارے کویسچنز کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ اب ان کویسچنز کا رپلائی بھی بہت سارے لوگوں کو دینا ہے، تو ایک ہی ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو آپ کے کویسچنز کا آنسر مل جائے۔ ڈی ایچ اے ویلی کے لحاظ سے جو میں نے پیچھے آپ کو خبر دی تھی وہ یہ تھی کہ پوزیشن لیٹرز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، اور آپ لوگ اپنے میلنگ ایڈریس پہ چیک کریں کہ آپ لوگوں کو اس کے جو پوزیشن کے لیٹر ہیں وہ ملنے جا رہے ہیں، مل رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں پھر میں نے فردر انفارمیشن اکٹھی کی، تو اتھینٹیکیٹڈ کرنے کی مطلب ویسی انفارمیشن جس میں کوئی غلطی کی گنجائش کم سے کم ہو، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو پوزیشن لیٹر انہوں نے ایشو کیے ہیں وہ 2018 کی ریبیلٹنگ جو ہے وہ اس پہ ہیں، یعنی 2018 میں جن کی ریبیلٹنگ میں نام آیا تھا ان کو انہوں نے دیے ہیں۔ اگر آپ کا پلاٹ آپ کے نام پر ٹرانسفر ہے اور آپ کے نام پر ہے تو آپ کو وہ پوزیشن لیٹر جو ہے ملنا چاہیے 2018 میں، اگر آپ کا ریبیلٹنگ میں نام آیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کی اوپن فائلز ہیں ان میں ایشو ہو سکتا ہے، تو آپ جن لوگوں کے پاس اوپن فائلز ہیں وہ کائنڈلی جو ہے تو ڈی ایچ اے کے آفس سے رابطہ کریں اور اپنا جو ہے وہ پوزیشن کے لیٹر کا پتہ کریں۔ اس میں جو 2018 کے ریبیلٹنگ میں نام آیا ہے وہ جس بھی بلاک کا تھا، میگنولیا کا تھا یا مثال ہے بلو بیل کا ہے یا جس بھی بلاک ہے، تو وہ اس میں انہوں نے آپ کو لیٹر دینا ہے پوزیشن کا۔ دوسری جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ آپ لوگوں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آپ بھی اویئر ہیں کہ جو ہومز ہیں ڈی ایچ اے کے ان میں ایشو آ رہا ہے۔ تو ہومز میں جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے آفر کر دیا ہے آپ کو کہ آپ اپنا ہوم جو ہے اس کے بدلے میں آپ 5 مرلے کے بجائے اس میں پلاٹ لے لیں ہم سے پوزیشن والا، اور 8 مرلے کی جگہ آپ پوزیشن والا پلاٹ لے لیں یا پیسے لے لیں اس کے جو لیگلی جمع ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مارکیٹ سے یہ چیزیں خریدی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ پرچیز کی تھی، تو ان لوگوں کو کافی اس کا نقصان ہے، یا مثال ہے ان کی جو ویلیو ہے وہ اس حساب سے کلیئر نہیں ہو رہی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے یہ کیوں کرنے جا رہا ہے، میرا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے، وہ یہ نقطہ نظر ہے کہ کنسٹرکشن کاسٹ چیزوں کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب ڈی ایچ اے نے کیونکہ آپ کو ہوم ڈیلیور کرنے تھے، انہوں نے لیٹ کیا ہے چیزوں کو اور بہت زیادہ لیٹ کیا ہے، اور اس کے وجہ سے اب ان کو اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کو گھر بنا کے دیتے ہیں تو پلاٹ کی کاسٹ بھی بڑھی ہوئی ہے مارکیٹ میں، اور اس کے علاوہ جو ہے کنسٹرکشن کی کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ان کو زیادہ نقصان ہے۔ تو وہ اب اس سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو ہے تو یہ آفرز کر رہے ہیں مختلف۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ مثال ہے میرا اس میں اگر آپ ویو لیتے ہیں، میرا مشورہ کہ آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ انتظار کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آلریڈی عدالت میں جو ہے اس معاملے کو لے گئے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی کوشش تو یہی ہے، باقی وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا مطلب کی بات کہ آپ کا کوئی مقصد نہ ہو، آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، اور آپ اللہ واسطے کی بات کریں، تو یہ بیسیکلی جن لوگوں نے گھر لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان سے، اور اگر وہ ان کو گھر نہیں دیتے ہیں اتنے سالوں کے بعد بھی، تو ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ اور اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں مثال ہے، اور اگر اس کے ساتھ آپ کو کچھ پیسے وہ دیتے ہیں یا آپ کا اس میں نقصان کور ہوتا ہے، پھر تو آپ لے لیں اس سے، کیونکہ انہوں نے اب کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کو مزید ڈی ایچ اے ہوم وہ بنا کر نہ دیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے۔ 2018 کے جو پلاٹس ہیں ان کو یہ پوزیشن دے رہے ہیں، پوزیشن لیٹرز جاری کر دیے گئے، اور بہت سارے لوگوں کو ملنا بھی شروع ہو گئے ہوں گے۔ اور جو ہومز کا معاملہ ہے اس میں جو ری بیلٹ ہوئے ہیں پہلے سے، تو ان میں سے جو ہے
بہت ساروں کو یہ گھر دے دیں گے. جو نان ریبیلیٹڈ ہیں ان لوگوں کو یہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں، ان کو جو ہے یہ پلاٹ یا کچھ بھی دے کر کیش اس کے ساتھ معاملہ سیٹل کریں گے. تو آپ اپنا فائدہ اور نقصان دیکھیں. اگر آپ کو مطلب اتنا ٹائم ہو رہا ہے اور مزید ٹائم اس میں ویسٹ ہوتا ہے تو آپ ایک چیز لے لیں اور آگے بڑھیں. اور اگر مثال ہے آپ کو زیادہ نقصان ہے تو پھر آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، کیونکہ یہ مینجمنٹ جو ہے وہ ریزنیبل لگ رہی ہے اور یہ لوگ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے. میری کسی سے کوئی ملاقات کبھی نہیں ہوئی، میں صرف وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے. تو اگر ریزنیبل لوگ ہیں تو وہ آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے. آپ لوگ ان سے نیگوشیٹ لازمی کریں، بات چیت کریں. بات چیت سے بہت سارے مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے. اور جو ان کے پاس پھر اویلیبل آپشن ہے وہ آپ کو دیں گے تو آپ اپنا فائدہ نقصان دیکھ کر آگے چلیں. اب رہ گئی بات کہ ایک بندہ ہے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ڈی ایچ اے ویلی میں، تو اس کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو میرے خیال میں اس وقت ڈی ایچ اے ویلی میں انویسٹمنٹ بالکل نہیں بنتی، کیونکہ انسرٹینٹی ہے. اور میں آپ لوگوں کو شروع سے ویڈیوز میں یہی بتاتا آیا ہوں کہ کائنڈلی نان پوزیشن والی چیز پر مت جائیں. یعنی جو فائلز ہوتی ہیں وہ انسرٹن ہوتی ہیں، ان میں مطلب یہ سرٹینٹی نہیں ہوتی ہے. ان میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کسی بھی جگہ کی ہو، کتنی بھی اچھی سوسائٹی ہو، کتنی بڑا نام ہو، کتنے تگڑے لوگ ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک شک کی گنجائش رہتی ہے. آپ شک والے کام میں مت پڑیں. آپ کوشش کریں کہ آپ پوزیشن والی چیز لیں، چھوٹی لیں بڑی لیں، لیکن یہ ہے کہ پوزیشن والی چیز لیں جو آپ کے قبضے میں ہو. اصل میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ دنیا میں جو شخص لالچ کرے گا اس کو جھوٹا آدمی دھوکہ دے گا. تو مطلب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ لوگ فائل اس لیے خریدتے ہیں کہ یہ سستی ہے اور وقت کے ساتھ ہم اس کو مطلب یہ مہنگی ہو جائے گا اور پلاٹ بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا. تو یہ ایک طرح کی چھوٹی سی لالچ ہوتی ہے انسان کی ذہن میں کہ میں ایک 8 لاکھ روپے کی چیز دوں گا اور وہ کل کو 40 لاکھ روپے کی ہو جائے گی. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو سوسائٹیز والے ہوتے ہیں، جو میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھی سوسائٹیز بھی ہیں، بہت ڈیلیور کرنے والے لوگ بھی ہیں. کچھ سوسائٹیز یا لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں. تو آپ یہ حدیث مبارک جو ہے وہ ذہن میں رکھا کریں کہ لالچ زندگی میں نہیں کرنی. اور لالچ اگر آپ کرتے بھی ہیں، یعنی آپ ایک طمع کرتے ہیں کہ بھئی میں نے زیادہ منافع کمانا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ سیکیور کام کریں. جو چیز آپ کے نصیب میں ہے، جتنا منافع اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے نصیب میں، آپ کا نصیب کوئی روک نہیں سکتا. لیکن کیونکہ ہم غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ پراپرٹی کا کام ہے، ہر کام نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ بہت اچھی چلی جاتی ہے، کچھ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ بری ہو جاتی ہے اور ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ آپ کے مقدر کی بات ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے جس میں غلطی آ جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ غلط ہو گئی ہے تو آپ اس سے فوراً سے بیشتر اس میں سے نکل جائیں. جو آپ کو اس وقت نقصان ہو رہا ہے اس کو برداشت کریں اور آگے بڑھیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی زندگی میں پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ آپ کو اچھا اس سے نواز دے گا. لیکن اگر آپ اس میں پھنسے رہیں گے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح لٹکتا رہے گا. تو یہ آپ کو مشورہ ہے میرا بھائیوں کی حیثیت سے. میری جو فیلڈ ہے وہ پراپرٹی کی ہے، اور جس طرح پولیس والے کو لوگ جتنا بھی اچھا ہو برا ہو لیکن پولیس والے کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ لوگ بھی مجھے پراپرٹی والے کی نظر سے دیکھتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میرا آپ کے ساتھ کاروبار ہے، نہ میرے آپ کے ساتھ کوئی چیز مشترکہ ہے. تو میں تو آپ کو وہ مشورہ دیتا ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے یا میرے نزدیک اچھا ہے. باقی عمل کرنا نہ کرنا یا کوئی چیز آپ کے لیے فائدے میں جائے گی یا نقصان میں، یہ اللہ کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی بات میری بری لگے تو آپ جو ہے وہ برا نہ منائیے گا، اور چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی حیثیت سے جو بھی ہو
آپ اس سے درگزر کیجیے۔ باقی ہمارے چینل کو دیکھنے والے نئے لوگ جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو لائک کر دیں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور دوسری جو پرانے لوگ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز جو بھی میں اکا دکا لگاتا ہوں کائنڈلی اس کو پورا دیکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے فائدے کی باتیں ہوں گی۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، پاکستان کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔